اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعمہ لدن ولا یعطی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمہ وابتدى بالصخور میدان ارض اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ مل کے ایک صلوات پڑھی رہیں۔ دیکھیے صلوات کا پڑھنا باعث رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اس سے برکت آتی ہے، مصیبت جاتی ہے۔ بلند آواز سے مل کے پڑھی ہے۔ عزیزان محترم، میں کوئی علامہ نہیں، حسین بادشاہ کے ذاکروں کی جب لسٹ بنتی ہے تو سب سے چھوٹا نام میرا ہے۔ آل محمد کے کرم سے میں سریلا تو نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں زہریلا بھی نہیں۔ جتنی دیر پڑھوں گا ڈائجسٹ نہیں پڑھوں گا، کہانی ممبر پہ نہیں سناؤں گا، اخبار پڑھنے کا عادی نہیں۔ سامعین، جتنی دیر پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا یا محمد کی آل کا فرمان پڑھوں گا۔ جن بندوں کو قرآن سے لگا ہوا ہے وہ میرا ساتھ دیں۔ سفر میں نے بڑا کیا ہے، آل محمد گواہ ہیں۔ آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ صدقہ اس پاک سیدہ کا، اس کے بعد میں واسطہ نہیں دے سکتا کہ جس کی مجلس ہے ایک ایک قدم سارے آگے بڑھا لیں، بس اس کے بعد میں اتنا بڑا واسطہ نہیں ہے کہ میں سامعین ماحول بنے گا، آگے آ جائیں، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ بڑی مہربانی جی، پاک سید آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا خون جو ہوتا ہے نا وہ ذاکر کے بلانے پہ بھی آ جاتا ہے، اور گندا خون محمد کے بلانے پہ بھی نہیں آتا۔ توجہ ہے قبلہ؟ بس آپ دو چار چند لمحات میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ پھر سفر بابا جی جاری ہو جائے گا۔ میں نے آیت پڑھی، اور اس سے پہلے میں یہ بھی کہوں کہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ توجہ کیجئے نوجوان خصوصاً، بابا جی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، حالانکہ اس اللہ پہ واجب نہیں ہے قسم کھائے۔ ساتھ دیں گے تو تاریخی مجلس ہوگی۔ میں نے چٹکلے نہیں پڑھنے، قرآن ہی پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں زمانے والوں، اگر علی کو منوانا ہے تو گالیوں سے نہ منواؤ، اہل بیت کو منوانا ہے تو قرآن پڑھ کے منواؤ۔ بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی ہے۔ اللہ پہ واجب نہیں ہے قبلہ قسم کھانا، اس اللہ نے قسم کھائی ہے، اور کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا۔ توجہ خدا کے لیے جنہیں قرآن سے لگاؤ ہے، مجھے ستارے کی قسم، مجھے ستارے کی قسم۔ نوجوان، اللہ نے قسم کس کی کھائی؟ ستارے کی قسم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، مجھے ستارے کی قسم، میرا حبیب بہکا نہیں ہے۔ یا سیدہ، میرا حبیب بہکا نہیں۔ ستارہ جس کا دن ہے، دل چاہتا ہے اسی ذات پہ پڑھو، کیونکہ اس ذات کے پہلے ذاکر کا نام اللہ ہے۔ جاگنا جاگنا جھنگ والوں، خدا کے لیے جاگنا یار۔ دیکھیے میں جانتا ہوں میٹھے میٹھے قصیدے سنا کرو، لیکن زیادہ میٹھا نہ لیا کرو، شوگر ہو جاتی ہے۔
کبھی کبھی مولویوں کو سن لیا کرو، نمکین کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ہاں، یہ جو باتیں میں نے کرنی ہے قبلہ، یہ کام آئیں گی نسلوں کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ مجھے ستارے کی قسم، اللہ نے قسم کھا کے کہا مجھے ستارے کی قسم۔ توجہ، میں سوچ میں پڑ گیا یہ کون سا ستارہ ہے۔ سلام ہے ان بندوں کے جسے سمجھ آگئے، باقی کوشش کر لینا، بیٹے کا ساتھ دے دینا۔ یہ دیکھو بندہ پڑھتا کیا ہے، یہ کون سا ستارہ ہے کہ جس کی اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ جھنگ کا علاقہ، بزرگ پنچایتی لوگ بیٹھے ہیں، بات ضائع ہو جائے گی تو دکھ ہوگا مجھے، لفظوں کو سننا ہے۔ اگر ممبر پہ آج مجھ سے پہلی دفعہ سنو تو پھر میرا ساتھ دو۔ ہاں، محنت نظر ہے تو ساتھ دو۔ قبلہ بندہ قسم کس کی کھاتا ہے؟ جو پیارا ہوتا ہے، جو بابا جی میرے پاس توجہ کرو، جو پیارا ہوتا ہے، جو عزیز ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ مجھے فلاں کی قسم، پیارے کی قسم، جاگنا یار خدا کے لیے، پیارے کی قسم کھائی جاتی ہے، عزیز کی قسم کھائی جاتی ہے، محترم کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے ستارے کی قسم، مجھے ستارے کی قسم۔ پہلا جملہ نوکر دینے لگا ہے، مالک کتنے سارے ستارے ہیں، یہ کون سا ستارہ ہے، اس نے کیا کام کیا ہے، تو نے اسے قسم کے قابل بنا دیا۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ وہ ستارہ ہے جو زہرا کی شادی کا کمی بن گیا۔ آئے ہائے ہائے، حیدری، توجہ ہے پچھلے؟ بابا جی ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے جلدی بھائی۔ پھر بھی صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ علی ولی اللہ، صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ چلو، ایک بندہ آیا، معصوم نے فرمایا کہ جب محفل سجی ہو تو ہماری ذات پہ صلوات پڑھو۔ کیونکہ صلوات کے پڑھنے سے رحمت آتی ہے، منافقت جاتی ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے، جلدی 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 جلدی، ٹائم تھوڑا میرے کرو۔ ساتھ سیدہ پہ صلوات پڑھیے۔ چلا چھوڑے، اچھا چلو، اللہ کرے چل جائے۔ نعرہ تکبیر، اے بھی چنگا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اہل بیت دشمنان تے لعنت، بے شمار، اہل بیت دشمنان تے لعنت، بے شمار۔ بلند تر صلوات۔ یہ بھی چنگا امتحان ہے بھائی، اللہ کر گھنٹے لگ جاوے۔
निरंतर सलवात। بسم اللہ جی بس صلوات پڑھیے بلند آواز سے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. بابا جی ذکر جو بہت بڑا ہے، آپ توجہ کیجئے. کہا مجھے ستارے کی قسم. ستارہ کون سا؟ خدا کے لیے جاگنا یہ امتحان ہوتا ہے، لیکن جس کا ذکر ہے ان کی دعا ہے. سیدہ سے میں نے بھیک مانگی اور یہ جملہ ضرور کہنا، کیا مجھے ستارے کی قسم. قبلہ آپ خدا کے لیے ساتھ دے دینا. مجھے ستارے کی قسم، وہ ستارہ جو سیدہ کے بولو نا دروازے پہ نوکر بن کے آیا. جھانگ والوں، پہلے اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے. اگر سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھانا، نہ سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھانا حرام ہے. پھر اللہ نے قرآن پڑھا، فلا اقسم بے مواقع نجوم، مجھے قسم ہے اس پاک دروازے کی جس جگہ پہ ستارے جھک کے عزت والے بنتے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے ہائے. سلام. دیکھو سارا دن کی مجلس ہے تے کلہ مولوی میں اکلوتا ہے. دا ذاکر پڑھ جانتے بندے نو پرواہ نہیں ہوندی. ایک مولوی آ جائے تا دن بی بی جھٹ بائی دا موجزہ اللہ سبحانہ اللہ دے. لیکن میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، قرآن پڑھوں گا، کیونکہ قرآن ان کے دروازے کا قصیدہ ہے. عزت والا ستارہ. مجھے کہا اس جگہ کی قسم جس جگہ پہ ستارے جھوک کے ہاتھ کھول کے باہیں علی والا ہیں. علی والا نہیں تو پھر تینوں معافی ہے. پھر بندے گا میں آیت پڑھوں گا، کیونکہ مجھے آیت پڑھ کے ہاتھ کھلوانے کی عادت بڑی ہے. پہلے کہا مجھے ستارے کی قسم، پھر کہا مجھے اس دروازے کی قسم. قرآن میں آیت نہ ہو تو میرا قتل معاف ہے. انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، 6 چیزوں کا میں ضامن ہوں. اور اس کے بعد جو نہ مانے پھر وہ اپنے شجر نسب کی تحقیق کروائے. اللہ نے کہا مجھے اس دروازے کی قسم ہے جس دروازے پہ ستارے جھک کے عزت والے بنتے ہیں. جب میں نے تحقیق کی تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صحاب کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے. بھئی ہم مانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزت ستاروں کو تب ملے گی جب زہرا کے دروازے کی عزت کریں گے. ہوئے 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 حیدری. توجہ ہے کہ بلا ہے جی. سلام. مسافر نوازی کی مہربانی. سلام ہے. دیکھو داد انہ دینی ہے جڑے اگو پھاس گئے نے تے پچھلے تسی بھی ہوں ہاں کرے ہو. میں نے پتہ چلے سارے زندہ بیٹھے نے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری ہے. پتہ چلا عزت ملتی تب ہے. بی بی کا ذکر سننا چاہتے ہو؟ عزت اسے ملتی ہے جو جھک کے اس دروازے کی عزت کرے. نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں اس سے بھی بڑا جملہ کہہ دیتا ہوں، جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں. یہ نماز کیا ہے؟ دین ہے. تسی تو چپ ہو گئے، میں جماعت کرانی ہے. بھائی توجہ خدا کے لیے. نماز کیا ہے؟ دین ہے. غازی کے علم ہاتھوں پہ اٹھا کے امام کی تفسیر پڑھنے لگا. نماز دین نہیں ہے. توجہ. روزہ دین ہے. تیری اور چپلو آما روزہ بھی دین نہیں ہے. اتنی بڑی قسم اس سے بڑی ہوتی نہیں. حج بھی دین نہیں ہے. قرآن بھی دین نہیں ہے. اللہ بھی دین نہیں ہے. پھر دین کیا ہے؟ قرآن دین نہیں ہے. قرآن جزء دین ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جنہیں نہیں سمجھ آئے میں آسان کرتا تو قرآن کتاب دین ہے. نماز جزء دین ہے.
دین کیا ہے؟ نماز دین نہیں، روزہ دین نہیں، حج دین نہیں، قرآن دین نہیں، اللہ بھی دین نہیں۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ ابھی کسی نے سوال کیا، پھر یہاں نہیں بیٹھو گے، اگر سن لیا کسی نے سوال کیا کہ مولا دین کیا ہے، اس سے پہلے کہ پیغمبر جواب دے دے، جبرائیل نے قدم چومے اور آ کے کہا حبیب انہیں کہہ دے میں محمد دین ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، خدا کے لیے جاگنا، خدا کے علی والوں، میں محمد دین ہوں۔ نماز دین نہیں، نماز تو محمد کے کردار کا نام ہے، جاگنا جنہیں سمجھ آئی۔ روزہ دین نہیں، روزہ تو محمد کے فاقے کا نام ہے۔ حج دین نہیں، حج تو محمد کے چلنے کا نام ہے۔ قرآن دین نہیں، قرآن تو کتاب دین ہے۔ اللہ دین نہیں، اللہ مالک دین ہے۔ دین ہے میرا محمد، جنہیں سمجھ آئے دعا دے خدا کے لیے۔ دین ہے بابا جی تسی جو دین ہے میرا محمد، دین ہے میرا محمد۔ اگر یہی محمد زہرا کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر باپ نہیں کھڑا ہوا، دین کھڑا ہوا۔ جی سلام ہے، ادھر آنے مجموعہ جی، پاک سید راضی ہو۔ دین کون ہے؟ محمد، جو فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑا ہو۔ اچھا ٹھہرو، میں ایک اور منزل کی طرف چلا جاتا ہوں۔ دین ہے محمد، جو زہرا کے احترام کے لیے کھڑا ہو۔ پتہ چلے دین اس کے پاس ہے جس نے بطول کا احترام کیا ہے۔ تھک گیا تو مجھے بتا دو یار، میں نے بڑا سفر کیا، خدا کے لیے جاؤ میرا ساتھ دو۔ پتہ چلا جس نے زہرا کا احترام کیا وہ دیندار ہے، جس نے بطول کا احترام نہ کیا وہ بے دین ہے۔ ہوئے 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 جی سلام ہے۔ میں آگے لے کے جاتا ہوں۔ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ قبلہ نبی کو کتنی معراجیں ہوئی؟ توجہ، کتنی معراجیں ہوئی؟ ایک نہیں، 20 معراجیں۔ جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں، 20 معراجیں۔ یاد ہے نا ستارے والی بات؟ یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گی۔ ستارے والی بات یاد ہے کہ ستارہ کون سا تھا جو بطول کے شادی کا کمی؟ یہ کمی کون ہوتا ہے؟ جو شادی کے لیے کاندھی ہوتا ہے۔ اور میرا پیارا سمجھ ماں ہیں، جاؤ قرآن دیکھو، اللہ نے آدم کی قسم نہیں کھائی، نوح کی قسم نہیں کھائی، ابراہیم کی قسم نہیں کھائی، یعقوب کی قسم نہیں کھائی، یوسف کی قسم نہیں کھائی، سوائے میرے محمد کے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی۔ بطول کے دروازے کے نوکر کی قسم کھائی ہے۔ ہاتھ اٹھانا علی والو، خدا کے لیے جاگنا یار، میں سینے کا زور لگا رہا ہوں۔ اب کیا کس کی قسم کھائی؟ بطول کے دروازے کے نوکر کی قسم۔ پھر جان والو، جس اللہ کی نگاہ میں بطول کا کمی قسم کھانے کے قابل ہے، اللہ جانے بطول کا شوہر کیا مقام۔ حیدری، انشاءاللہ آپ چل پڑے ہو میرے ساتھ جی، سلام ہے اور چلتے رہو گے۔ کیا فرمایا؟ 20 معراجیں قبلہ میرے نبی کو۔ ان میں سے پہلی معراج اللہ نے کیوں بلوایا؟ توجہ، کدی گل سنیا کرو۔ پہلی معراج اللہ نے بلایا اپنے حبیب کو۔ میں منبر پہ بڑی تصدیق کے ساتھ بات کہوں گا کہ فاطمہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے صلب میں نہیں آئی۔ ہر مرضی ہے یار تمہاری، جو لفظوں کے خریدار ہے، کسی کے صلب میں نہیں آئی۔ جب معراج پہ اللہ نے بلایا، تیرے نبی کو بلایا، یا اللہ کیوں بلوایا؟ پہلی معراج، حبیب ہم نے تجھے اس لیے بلایا، ہم تجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ یا سیدہ، ہم تجھے، سلام ہے ان بندوں کے جو حبیب ہم تجھے تحفہ دینے آئے۔ کیا؟ اللہ نے کہا میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے اس لیے بلایا کہ فاطمہ لے جا۔ جی قبلہ کیا آیت کا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی۔
بھائی جس مخصوصی کا ذکر ہے خدا کے لیے دل چاہتا ہے وہ پڑھوں، جس نام سے منسوب ہے یہ مجلس، ورنہ میرا کیا، میں تو 2-4 جملے کہوں گا یہ گیا، لیکن کم از کم خدا دے ناتے ہر چہرے تے ولایت نظر آنی چاہیے. ہیں کل خانی کے مجمع اور ہوتے ہیں، ہر چہرے پہ کیا اِنَّا آتَيْنَا، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی. لفظوں کے خریداروں، عطا کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے عطا، ایک لفظ ہوتا ہے جزا. جزا عطا الگ الگ لفظ سمجھ آئے پھر ساتھ دینا ہے. جزا آپ نے فلاں بندے کو بلایا، تو نے فلاں کام کرنا ہے، 500 دہاڑی اسے دے دی، یہ جزا ہے. لیکن اس کے کام سے خوش ہو کے آپ نے کچھ روپے اسے زیادہ دے دیے. حقدار کا حق نہ ہو اسے دے دینا، یہ عطا ہے، یہ عطا ہے. سید جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنی بڑی عطا ہوگی. میں اپنی حیثیت کے مطابق عطا کروں گا، سید اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے. نہیں سمجھ آئی؟ نبی اپنے مقام کے مطابق، علی اپنے رتبے کے مطابق، اللہ اپنے مقام کے مطابق. علی کی عطا بتاؤں؟ علی کی عطا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا علی میں بھوکا ہوں. علی نے کہا کمبر روٹی دے. علی کی عطا سننا، پھر اللہ کی عطا، اسے روٹی دے. مولا روٹی تو گڈھڑی میں ہے، کہا اسے گڈھڑی دے. مولا گڈھڑی تو اونٹ پہ ہے، اسے اونٹ دے. مولا اونٹ تو قطار میں ہے. حیدری مولا قطار میں ہے، کہا اسے قطار ہی دے. ساری قطار یہ ہے علی کی عطا. اب ہمیں لوگ کہتے ہیں نہ تمہاری نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ حج قبول ہے. بھئی ایک سجدہ تو قبول ہے نا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا جو ایک سجدہ کرے گا جنت میں اسے ایک پتہ ملے گا. تم کہو قبول ہے، ہم علی کے پاس جائیں گے، یا علی سجدہ کیا ہے؟ علی کہیں گے ایک پتہ ہے، دلوائے گا کمبر سے، کمبر اسے پتہ دے. مولا درخت پہ لگا ہے، اسے درخت دے. مولا قطار میں لگا ہے، اسے قطار دے. مولا جنت میں لگا، کہا اسے جنت ہی دے دے. توجہ ہے سائیں؟ دیکھیے میں جانتا ہوں میں کافی چہرے ہیں ناشنا ہوں ان کے سامنے ہیں، لیکن آل محمد کے کرم سے میں نے حفظ قرآن بھی کیا ہے اور میں پڑھ کے بھی آیا ہوں. اور حفظ قرآن اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہتے تھے شیعوں میں حافظ نہیں ہے. میں نے حفظ کر کے بتایا حافظ ہیں، اندھے نہیں ہیں. ہاں، اور جو پریشان بیٹھے ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے، تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا. دیکھو بندے پاس اسے کہتے ہیں جو پالٹی پاس کرے، اور فیل اسے کہتے ہیں جسے پالٹی فیل کرے. وہ پاس نہیں ہے، پاس اسے ہے جو حسین پاس کرے. فیل اسے ہے جسے حسین، ضروری نہیں تیری نظر میں جو پاس ہو جسے تو سنے کہ فلاں بندے کو سننا ہے، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کے، یہ نہیں ہے. یہ دیکھ حسین کسے چاہتا ہے، اللہ جانے جسے تو فیل کرے حسین اسے پاس کر لے. کیونکہ اگر تقدیر پہ نہ بھی لکھا ہو تو حسین دے سکتا ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں جسے حسین چاہے نہ بھی لکھو. راہب کے بیٹے نہیں تھے، رسول کے پاس گیا تھا، ہاتھ اٹھانا رسول کے پاس گیا تھا. پیغمبر نے فرمایا تیرے بیٹے نہیں ہیں، تقدیر پہ نہیں لکھے. روتا ہوا واپس آیا. حسین نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہا تیرے نانا سے پوچھا تھا بیٹے ہے کہ نہیں؟ کہا کیا کہا؟ کہا نانا نے کہا ہے تقدیر میں نہیں لکھے. کہا بے وقوف، جب ہمارے پاس آیا کرو تقدیر پوچھنے نہ آیا کرو، تقدیر مانگنے آیا کرو. خدا کے لیے جھانگ والا جھانگنا، تقدیر مانگنے آیا کرو. پر کیا چاہتا ہے؟ بولا بیٹے چاہتا ہوں. حسین نے فرمایا 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے. ادھر 7 پہ کہنا تھا، وہ کہتا ہے بس مولا. اوے حسین نے جنگ والوں 7 بیٹے دے کے زمانے کا بتایا، بیٹے تقدیر سے نہیں شبیر سے مانگا کر. ہاں، یہ ان کی عطا ہے، اسے جسے وہ چاہے. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی.
یا سیدہ تو ہی کرم کر، تیرا ذکر بڑا ہے۔ ذکر کا کمال تو تب آتا پڑھنے والا اللہ ہو، سننے والے نبی ہو۔ یا سیدہ یا سیدہ، ہم نے تجھے عطا جزا، حبیب ہم نے تجھے طٰہٰ بنایا، حبیب جزا، یاسین بنایا، حبیب جزا، مزمل بنایا، حبیب جزا، مدثر بنایا، حبیب جزا، نور اول بنایا، حبیب جزا، خلق اول بنایا، حبیب جزا، سند اول بنایا، حبیب جزا، بشیر و نذیر بنایا، حبیب جزا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بنایا، حبیب جزا، ثم ورسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا بنایا، حبیب جزا، تعین بذر سراج منیر بنایا، حبیب جزا، حبیب ہم نے تیرا سایہ نہیں رکھا، حبیب جزا، ابھی ہم نے تیرے پسینے سے کائنات بنا دی، حبیب جزا، حبیب ہم نے تجھے معراج پہ بلایا، حبیب جزا، حسنین جیسے بچے دے دیے، حبیب جزا، علی جیسا بھائی دے دیا، وہ جا کے علی جیسا بھائی دے دیا، حبیب جزا جزا جزا۔ لیکن جب فاطمہ کی باری آئی فرمایا حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کیے، واجب ہے سجدہ بھی کر، قربانی بھی دے۔ یا سیدہ یا سیدہ، ہم نے تجھے فاطمہ، اس کے صدقے میں یعنی سیدہ کے آنے پہ محمد پہ بھی نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ ان شانیک هو الابتر، حبیب جو تجھے بے اولاد کہتے ہیں نا وہ خود بے اولاد ہے۔ توجہ، حبیب جو تجھے بے اولاد کہتے ہیں وہ ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ کن کی اولاد نہیں ہوگی؟ جو نبی کے دشمن ہے، جو محمد کے دشمن ہے۔ ان شانیک هو الابتر، حبیب جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ محمد کے دشمن کی اولاد نہیں ہے، تاریخ کہتی ہے محمد کے دشمن کی اولاد ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ٹھہرو، تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے، بندے دائی میں پریشان ہو گئے جی میں علامہ اقبال پڑھن رہے ہیں۔ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے انسان کے بچے کون سے ہیں؟ شیطان کے بچے کون سے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوچا مولا شکل کا فرق بتائیں گے، وہ انسان کا بچہ وہ شیطان کا بچہ، زبان کا فرق بتائیں گے، وہ انسان کا بچہ وہ شیطان کا بچہ، علاقے کا فرق بتائیں گے، وہ انسان کا بچہ وہ شیطان کا بچہ۔ جنگ والوں معصوم نے تو لفظوں میں بات ہی ختم کر دی۔ امام نے فرمایا کسی محفل میں چلے جاؤ، میرے دادا کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، جو جو تمہیں خوش نظر آئے وہ انسان کا بچہ، جو غصہ کرے وہ شیطان کا بچہ۔ حیدری توجہ ہے قبلہ ہے؟ ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی، اور خدا کی قسم وہ بی بی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں قرآن سے بتانے لگا ہوں۔ بندے نے کہا جی بی بی فاطمہ ہر ایک سے افضل ہے سوائے مریم کے، سوائے پچھلے بولو سوائے مریم کے۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جب تک تم فیصلہ نہیں کرو گے تب تک قرآن پڑھوں گا۔ یا علی یا علی یا ہے توجہ ہے۔ قصور انجے کہ ساڑی قوم خیبر خندق تے لگ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں خیبر و خندق پڑھنی چاہیے لیکن مولوی ذاکر کو نہیں۔ یہ ماؤں کا موضوع ہے۔ مائیں بچوں کو لوری میں سنائیں تو بہادر بنے گے بچے۔ ہاں ہمیں چاہیے آگے چلے، مجمع سنے یا نہ سنے، ساتھ دے یا، لیکن حقیقت وہی ہے جو آگے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بات کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ ایک پاک بی بی تھی، یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں، مریم اور فاطمہ میں ایک پاک بی بی تھی جس کا نام حنا تھا۔ اللہ کے گھر کے پاس گئی، فرمایا انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، مالک میرے بطن میں جو بچہ ہے اسے تیرے گھر کی نگہبانی کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جھانگ والو اللہ نے بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی، منت مان کے۔ بی بی عمران نبی کی بیوی ہے،
عیسیٰ کی نانی ہے، مریم کی ماں ہے۔ بی بی نے بیت المقدس کے پاس منت مان کے بتایا منت مانگنا حرام نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے بیٹے کی بجائے قبلہ بیٹی دے دی۔ میں فیصلہ کرانا چاہتا ہوں صاحبان علم سے، بی بی نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جانگ والوں خدا کے لیے توجہ کرنا، ہاتھوں پہ اٹھا کے بی بی فرماتے انی سمیت مریم، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ تو قرآن فیصلہ کر رہا ہے، جاگنا، قرآن فیصلہ کرے مریم وہ ہے کہ جس کا نام اس کی ماں نے رکھا۔ خدا کے لیے جاگو یار، سینے کا زور لگا رہو، مریم وہ ہے کہ جس کا نام اس کی ماں نے رکھا۔ فاطمہ وہ ہے جس کا نام خود خدا نے رکھا۔ فاطمہ وہ جس کا نام خود خدا نے رکھا۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ جیسے جناب زکریا جو کفیل تھے، وکفل زکریا، کفیل جناب مریم کا کون؟ چاہو جلدی جلدی، کون ہے کفیل؟ جناب زکریا۔ منہ مانگا انعام دوں گا اس بندے کو جو ایک جگہ پہ ثابت کر دے ایک وقت کا کھانا جناب زکریا نے کھلایا ہو۔ یا علی تو ہی مدد کر، ایک نہیں کھلاتے۔ کلما دخل زکریا المحراب وجد عندہ رزقا، جیسے جناب زکریا بیت المقدس میں آتے، مریم یہ کھانا کھا چکی ہوتی یا کھا رہی ہوتی۔ جناب زکریا پوچھتے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا ہو عند اللہ، ہو عند اللہ، ہو الا اللہ، اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کے ہاتھ سے۔ پتہ چلا مریم وہ جس کا کھانا عرش سے آتا ہے، فاطمہ وہ جس کا کھانا عرش پہ جاتا ہے۔ صلوات۔ بس دو جملے اپنے بھائی کو جلدی جلدی ممبر دو، وقت سے بھی پہلے ممبر کو چھوڑو۔ فاطمہ افضل ہے کہ مریم؟ کائنات میں اگر کوئی مکمل درس دے سکتی ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ یا سیدہ، مجھے بھائی کا حکم تھا سیدہ سے ذکر کرو، میں نے سیدہ کا ذکر کیا، آپ سے دعا لینا۔ کائنات میں میں بتاتا ہوں، بی بی حوا سے کوئی پوچھے نا کہ بی بی آپ باپ کے حکام بتائیں، تو بی بی فرمائے گی حوا میں کیسے بتاؤں، میرا باپ ہی نہیں ہے۔ تیری چپ تو ہی صدقے، بھائی اس کا حوا کا باپ ہی نہیں تھا۔ اچھا ٹھہرو، اگر کوئی بی بی مریم سے پوچھا ہے بی بی شوہر کے احکام بتاؤ، تو بی بی فرمائے گی میں کیسے بتاؤں، میرا شوہر ہی نہیں ہے۔ اگر جن کی چپ لگ گئی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو کہ بی بی آپ بچوں کے احکام بتائے، بیٹوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ بی بی فرماتے میں کیسے بتاؤں، میں ہوں ہی بے اولاد۔ حوا باپ کے احکام نہیں بتا سکتی، مریم شوہر کے احکام نہیں بتا سکتی، بی بی عائشہ بیٹوں کے احکام نہیں بتا سکتی۔ واحد ذات فاطمہ ہے جو باپ کے احکام بھی بتائے گی۔ اور یار خدا کے لیے جاگو یار، ہے شوہر کے احکام بھی بتائے گی، بیٹوں کے احکام بھی بتائے گی۔ خدا کے لیے جاگنا، جب بچی باپ کے گھر میں آتی ہے تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، شوہر کے پاس آتی ہے شوہر نصف ایمان بن جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو ماں کے قدموں میں بچوں کی جنت ہے۔ زہرا تیرا مقام کیا بتاؤں جھنگ والوں کو، تو اس محمد کے لیے رحمت بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اب بولے اور ساتھ رہنا یار، آفرین السلام، ہاتھوں کا جو ذکر سیدہ پہ بلند ہوتے، ایسے ہاتھ کسی کمینے کے سامنے محتاج نہ ہو جو سیدہ کے ذکر میں بلند ہو۔ جب بیٹی آئی تو باپ کے لیے رحمت، بی بی زہرا اس محمد کے لیے رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ بی بی زہرا اس علی کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے۔ بی بی زہرا الحسنین کے لیے قدموں میں جنت لے کے آئی جو خود مالی کے جنت ہے۔ توجہ ہے صحیح؟ پریشان تو نہیں بی بی کا ذکر دو، اچھا آگے چلو، جلدی جلدی آگے چلو۔
فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ ہائے ہائے، اگر حلالی حرامی کی پہچان کرنی ہو، تاریخی جملہ علی باقر حسینی دے کے جا رہا ہے، دعا دے دینا بابا جی، حلالی حرامی کی پہچان کرنی ہو، سیدہ تیرے دشمن کا چہرے سے نقاب اتارنے لگا ہو، زندگی میں اگر چاہتے ہو کہ جو کھایا ہے وہ حلال ہو، سیدہ کے دشمن پر لعنت کیا کرو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن میں آتی اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر کو اتارا، ہم نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، کسی کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کسی کو کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اور یار خدا کے لیے جاگنا، کسی کو کیا پتا؟ ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا لیلۃ القدر کا اجر لینا چاہیں تو کہا شب قدر میں عبادت کرو۔ کہے اگر مولا شب قدر میں عبادت نہ کر سکے تو کہا دو لڑے ہوئے مومنین کی آپس میں صلح کرواؤ۔ ہائے 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 ہائے، کہا مولا حیدری، کہا مولا مومن نہ ملے، کہا کسی بھوکے علی کے شیعہ کو روٹی کھلاؤ۔ باقی تے انجی چوپ ہو گئے جی میں ہوں، میں تو آدھے گھر مہمان بھیجن لگا۔ اور بابا تیرے چھٹے مولا کے پاس بندہ آیا، حضرت ابراہیم کی رب بنائے تو لکا بیتن 70 مسجدن، مالک 70 مساجد، ایک بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، میری آج اجرت بڑھا۔ آواز اجرت کیوں بڑھائی؟ میں نے اجرت دی ہے، کہا مالک اور بڑھا۔ پھر کہتا رب بنائے تو لکا بیتن 70 مسجدن، مالک 70 مساجد، ایک بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ آواز قدرت لکھن اجرانی دی، اگر تو نے کام کیا ہے تو میں نے تجھے اجرت دی ہے۔ تیسری دفعہ کہا مالک اجرت بڑھا، تیرے چھٹے مولا فرماتے اس وقت آواز قدرت ابراہیم تو کہتا ہے 70 مساجد ایک بیت اللہ کی تعمیر کے اجرت بڑھا، تو نے کوئی علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، لیلۃ القدر کا ثواب دو لڑے ہوئے مومن کے صلح کرواؤ، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ کہتا اگر مولا مومن بھی نہ ملے صلح کروانے والے، کہا بھوکے شیعہ کو کھانا کھلاؤ، کہا مولا بھوکا شیعہ بھی نہ ملے، جاگنا آخری آدمی تک۔ امام نے فرمایا پھر جا کے میری دادی بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا لیلۃ القدر کا ہوئے 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 ہوئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ حلالی حرامی کی پہچان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حلالی حرامی کی پہچان نام علی۔ اگر یہ دیکھنا ہو بابا جی اباسی نہ لے یار، بڑی بھیڑی بنا ہے، ایک نو لگے تو جنو اپنے آپ لگ جاتی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حلالی حرامی کی پہچان نام علی۔ لیکن چاہتے ہو دیکھیں مومن ہے کہ منافق ہے، پھر سیدہ کے دشمن پر لعنت کر، مومن ہوگا خوش ہوگا، منافق ہوگا غصہ کرے گا۔ قبلہ نتیجہ دوں اس بی بی پہ، کون ہے؟ مریم بہت بلند ہے، نتیجہ تاریخ اور دعا دیں گے گھر جا تک جو علم پسند کرتے ہیں، لیکن ممبر پہ کھڑا ہوں، ذات واحد فاطمہ ہے، مریم عورتوں میں سے سب سے افضل ہے، فاطمہ سوائے محمد اور علی کے ہر مرد سے بھی افضل ہے، ہوئے 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 ہوئے، ہر عورت سے بھی افضل ہے، چاہے مردوں میں آدم نبی آ جائے۔ اچھا چھٹے بادشاہ کا دور تھا، بس انہی جملوں پہ تمام، چھٹے بادشاہ کا مامون نے بلوایا قبلہ بندوں کو، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، میرے دسترخواں پہ کھاتے کھاتے پلتے نہیں ہو، مجھے بتاؤ کہ فاطمہ افضل ہے کہ مریم افضل ہے؟ نتیجہ دینے لگا ہوں بھائی جان، نتیجہ دینے لگا ہوں، فاطمہ افضل کہ مریم افضل؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک دن کا وقت دے۔ اگلے دن آئے، انہوں نے کہا قبلہ ہم نے تحقیق کی ہے، جستجو کی ہے، مریم افضل ہے۔ چہرے اتر گئے نے، تسی پریشان گئے، میں دساں گا، مریم افضل ہے فاطمہ سے۔
اس نے کہا دلیل بتاؤ، پہلی دلیل خدا کے لیے جاگنا۔ انہوں نے کہا پہلی دلیل یہ کہ مریم کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، فاطمہ کا نہیں لیا۔ مریم کے نام کی صورت ہے، فاطمہ کے نام کی نہیں ہے۔ مریم کو اللہ نے طاہر کہا، معاذ اللہ فاطمہ کو نہیں کہا۔ جاگنا جواب میں نے دینا، چہرے پہ پریشانی نظر نہیں آنی چاہیے ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی یہ محفل سجی تھی، فیصلہ ہو گیا کہ مریم افضل ہے فاطمہ سے۔ سیدہ تیرے دروازے کا بھکاری تیرا حق ادا کرتا ہوں یہ جملہ کہہ کے، کیونکہ تو اتنی عزت والی ہے، تو اتنے مقام والی ہے۔ کچھ کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے، مشرق والوں کو علی رزق دیتا ہے، مغرب والوں کو علی رزق دیتا ہے۔ بی بی تیرا یہ مقام ہے جو تمام کائنات کو رزق دے، اپنی روٹی کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ فاطمہ کے نام کی صورت نہیں، مریم کے نام کی ہے۔ مریم کا نام اللہ نے قبلہ قرآن میں کہا کیل بھائی، فاطمہ کا نہیں کہا۔ مریم کو اللہ نے پاک کہا، فاطمہ کو نہیں کہا۔ فیصلہ ہو گیا مریم افضل۔ لیکن اس محفل میں ایک علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا، ہائے 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 ہائے، علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا، کھڑا ہوا اور آپ تک آخری آدمی تک جس کے دل میں ولا ہے بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی اور دعا دیں گے صاحبان علم کے لیے۔ کہتا او بادشاہ، تیرے دسترخوان پہ پلنے والے مولوی بکواس کرتے ہیں فاطمہ افضل ہے۔ وہ کہتا ہے کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے فاطمہ اور مریم میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے۔ بندے اور خدا میں، وہ کہتا ہے سر تن سے جدا کروں گا۔ دلیل دے۔ اس نے کہا تیرے مولویوں نے کہا کہ فاطمہ کا نام نہیں ہے، مریم کا نام ہے۔ خدا کے لیے محنت کا جملہ ہے، مریم کا نام ہے، فاطمہ کا نہیں ہے۔ وہ کہتے تو بادشاہ ہے، حیران ہو کے نہیں، یہ یوسف کا نہیں، فخر یوسف کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تیرے مولوی کہتے مریم کا نام ہے، فاطمہ کا نام نہیں، تو بادشاہ ہے، تجھے عقل نہیں ہے۔ بادشاہ بھری محفل میں کنیزوں کا نام لے لے گا، مالکن کا نام نہیں لے گا۔ اوئے ہائے ہائے، اوئے ہوئے، سلام ہے سلام ہے سلام ہے سلام ہے، جو سمجھ گئے سلام ہے۔ کہ بادشاہ بھری محفل میں کنیزوں کا نام لے گا، مالکن کا نام نہیں لے گا۔ مریم کنیز ہے، فاطمہ مالکن ہے۔ اوئے ہو، جاگو یار، جاگو جاگو جی، سلام ہے سلام ہے، جاگ پڑے ہو، سلام ہے تمہاری عقیدتوں، کتنا سن لیا سلام ہے۔ علی کا چاہنے والا ایک قدم آگے بڑھا، اس نے کہا سن بادشاہ سن، تیرے مولوی کہتے ہیں مریم کے نام کی صورت ہے، فاطمہ کے نام، بابا جی میرے پاس توجہ کر، مریم کے نام کی صورت ہے، فاطمہ کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سن بادشاہ سن، مریم کے نام کی ایک صورت ہے، سورہ مریم۔ فاطمہ کے نام کی دو صورتیں ہیں، سورہ کوثر، سورہ دہر حالات۔ علی کا چاہنے والا آگے بڑھا، اس نے کہا سن بادشاہ سن، تیرے مولوی کہتے اللہ نے فاطمہ کو پاک نہیں کہا، مریم کو پاک کہا، اور مریم کو اللہ نے کہا ایک دفعہ طاہرکم، فاطمہ کو دو دفعہ کہا یطہرکم تطہیرا۔ جو آپ بھی سیدہ کا حق کھاتا ہے جاگے، اس نے کہا جاگے، سن بادشاہ سن، سن بادشاہ سن، مریم اگر غسل کر رہی ہو تو فرشتہ وہاں پہنچ کے کہتا ہے بی بی گھبرا نہیں، میں تیرے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہو۔ لیکن اگر فاطمہ پنجتن کے پہرے میں ہو، جبرائیل کمیوں کی طرح کھڑو کے کہتا ہے اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ آئے 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 آئے، علی کا چاہنے والا سلام جی سلام، علی کا چاہنے والا آگے بڑھا، اس نے کہا سن بادشاہ سن، فاطمہ کا بیٹا بھی غائب ہے، مریم کا بیٹا بھی غائب ہے، اور جس دن مریم کا بیٹا آ کے فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے، تب ان سے پوچھنا فاطمہ افضل ہے کہ مریم افضل ہے۔ آباد رہو، بادشاہ راضی ہو۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند سلام۔ آپ جیو، پاک سیدہ علی والو شہید ملت جعفریہ فرمایا کرتے تھے علی کی ولایت نہ بھولنا،
محمد کی بیٹی کا دربار جانا نہ بھولنا. آپ جی محمد کی بیٹی کا فضائل تم نے جیسے سنا، مولا تمہیں سلامت رکھے. میں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا. جنت ہے تو ایسا ماحول، لیکن مصائب میں بے رخی نہیں. مصائب میں وہ بیویاں آتی ہیں جو چلنے کی عادی نہیں. مریم کا جملہ سننا، مریم کا کوئی بڑا اس کے احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوا. فاطمہ کے لیے بابا کھڑا ہو جاتا ہے. قبلہ لفظوں کی قدر ہوتی ہے، پر میں نے لفظ ہی بیان کرنے ہیں. ایک دن بی بی سیدہ چکی چلا رہی تھی. چکی چلاتے چلاتے مقتل کے جملے ہیں. آپ جی مولا تم پہ راضی ہو، سمجھ گئے ہو. چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پہ سرخی آئی. مرحبا، مالک تم پہ بہترین پڑھنے والے بعد میں تشریف فرمائے، پہلے بھی پڑھ گئے. میں اپنا حصہ لینے لگا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں. چکی چلاتے چلاتے قبلہ بی بی کے ہاتھوں پہ سرخی آئی. اللہ کو برداشت نہ ہوا. جبرائیل، جی مالک جلدی جا. زہرا کو کہے آرام کر، تو چکی چلا. جملہ سن لیا تو ضرور دعا دو گے. جبرائیل آئے، چکی چلانے لگے. سیدہ سو گئی. 3 یا 4 گھنٹے گزرے ہوں گے. جیسے بی بی اٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ فضا کبھی دائیں جاتی ہے، او مرحبا، کبھی بائیں جاتی ہے. جلدی سے بی بی نے پوچھا، نوجوان نہیں رونا آتا تو سر جھکا. مجلس کے بعد 2 رکعت بی بی زہرا کا نام کے پڑھنا اور کہنا بی بی مجھے آنسو آتا ہے. فضا کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے. آواز ہی فضا کیا ہوا؟ کہ دعا کر فضا مر جائے. کیوں؟ کہ 4 گھنٹے ہو گئے تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے. مرحبا مرحبا، مولا تیرے آنسو قبول کرے. سیدہ تجھ پہ راضی ہو، آل محمد تجھ پہ راضی ہو. کہ 4 گھنٹے ہو گئے. یار تیری بستی ہے، مولا تجھ پہ راضی ہو. ہے 4 گھنٹے ہو گئے تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے. عزادار ان دنوں میں اگر رونے کے لیے آیا ہے یہ جملہ کافی نہیں ہے. بی بی جلدی سے آئی، آ کے دروازے پہ، بابا اندر آ جاتے. کھڑے کیوں ہوئے؟ محمد نے فرمایا زہرا میری جرت نہیں ہے تیری اجازت کے بغیر تیرے دروازے کی دہلیز کا پار کر. مرحبا ابھی بھی کچھ بندے نظر آ رہے ہیں، اللہ جانے وہ کس مصائب کے انتظار میں ہے. اور مولا تجھ پہ راضی ہو. اب یہ جملہ شہید ملت جعفریہ سرکار علامہ ناصر عباس کا یہ جملہ پڑھتا ہوں. وہ فرمائے کرتے تھے جب محمد نے کہا نا، جب زہرا میری جرت نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے تیری اجازت کے بغیر تیری دہلیز کو پار کرو. اوے عزادارو، جس دروازے پہ نبی پار نہیں کر سکتا تھا کیا وہ دروازے بھی چلائے جاتے؟ مرحبا مرحبا. اتنی مظلومہ ہے سیدہ بابا جس کی قبر پہ آج بھی لوگ تعزیانے لے کے کھڑے ہیں. مرحبا. سنو گے عزادارو، شہید فرماتے ہیں یاد رکھنا 11 اماموں کی محنت ایک طرف. مولا تیری دھیاں دے پردے سلامت رکھے. مولا تم پہ راضی ہو. 11 اماموں کی محنت ایک طرف، اکیلا زہرا کا 4 گھنٹے کھڑا ہونا ایک طرف. تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. مجھے علی کی عزت کی قسم جملہ یہی لکھے ہے، جب کافی دیر کھڑی رہی نا
محمد کی بیٹی کھڑی رہی، یار زہرا کھڑی رہی، اسرائیل کی ماں کھڑی رہی۔ وہ فرماتے ہیں جب 4 گھنٹے کھڑی رہی، آہستہ سے کہتے ہیں چچا سلمان ان سے کہے میں زیادہ دیر کھڑی ہونے کی آتی رہی۔ مرحبا مرحبا، میں زیادہ دیر کھڑی ہونے کی آتی رہی۔ ایک آواز اٹھی، شہید فرماتے ہیں آواز ای زہرا سے کہو دربار تیرے بابا کا نہیں ہے۔ عزاداروں بی بی نے سند لی، یہ جملے سنن کہا چچا سلمانی نے کہو یہ میرے بابا کا لکھی ہوئے سند ہے۔ عزاداروں یہ شہید عقیل محسن کے بابا محسن نقوی کا جملہ وہ فرماتے تھے۔ پھر 1 گھنٹہ کئی صحابیوں میں وہ سند پھروائی گئی۔ ایک بابا جی یہ جملہ سننا، مولا تجھ میں راضی ہو، مولا زہرا تیرا رونا قبول کرے۔ 1 گھنٹے کے بعد عزاداروں ایک بندے نے سند لی، اس کے سند کے ٹکڑے کر کے اس نے زہرا کے سامنے پھینکا۔ عزاداروں بی بی نے سند کے ٹکڑے اٹھائے اور روتی ہوئی واپس آئی۔ جیسے گھر میں آئی عزاداروں جیسے بی بی کا یہ جملے ہیں، بی بی زینب نے دیکھا، ماں کو پہچان لیا، معصومہ تھی، دیکھ کے کہتی اماں جب تو گئی تھی نا دربار میں اماں تیرے بال سفید تھے، اماں واپس آ گئی، اماں گئی تھی دربار میں تیرے بال سیاہ تھے، اماں واپس آ گئی سفید ہو گئے۔ کہا بیٹی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، میں دربار گئی ہوں، اور زینب مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، میں کھڑی رہی ہوں، زینب مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، سند کے ٹکڑے کیے گئے، زینب اس بات کا دکھ ہے میں سچی تھی محمد کی بیٹی، مجھے ظالم کہتا رہا یہ دربار کے سامنے بڑے مجمع کے سامنے یہ کہتا رہا کہ زہرا تو جھوٹی ہے۔ بس عالم اللہ